عبدل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ جیسا کہ آپ کیمرے سے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم خاندہ ڈھابا اوگی روڈ سے گزر رہے ہیں اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، ایک سموک یعنی اندھیرا سا چھایا ہوا ہے اور سارا دن یہی صورتحال رہی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور ایندھن کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس وقت ہم اس پکھل کے میدانی علاقہ سے گزر رہے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں گزشتہ 6 ماہ سے لائیو آنے پر پابندی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم پر جو ریسٹرکشن وہ لگی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت ہمارا پیج مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے، جس پر میں اپنے ناظرین جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہر قسم کا اور دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہر وقت پیش رہتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے پیج کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ حقائق ضرور ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب ہمارے دور دراز کے دوست احباب جو دیار غیر میں رہتے ہیں، فارن میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور انہیں تازہ اپڈیٹ مل جاتی ہے اور یہ سستی سہولیات جو ہے یہ ہم اپنے ذاتی سورس سے، ذاتی اخراجات پر اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری ہے۔ اور یہ جس سڑک سے ہم گزر رہے ہیں یہ اوگی روڈ ہے، تو یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس پر میں نے کئی دفعہ اپنے ناظرین کو بھی دکھایا کہ جی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اچھا ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتا چلوں گا۔ آپ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں سٹاپ کا ایک بیریئر لگا ہوا ہے، یہ محکمہ فارسٹ نے اس کو 1-2 دن قبل یہاں پہ نیا نصب کیا ہے۔ یہ جو ٹمبر سمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے گدرپور فارسٹ رینج کی عملہ یہاں پہ گاڑیاں چیک کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے لگائیں، ساتھ میں ایک پل ہے اور موڑ ہے اور یہ ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے۔ یہاں پر اس طرح کے بیریئر لگنے سے آمد و رفت میں دقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں لائیو ابھی دیکھنے والے کافی دوست احباب آ چکے ہیں۔ ہم ان سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس بیریئر کے بارے میں جو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے صوبائی حکومت لگا سکتی ہے، اس کو اختیارات ہیں، لیکن ایسے مقام پر لگائے جہاں پر عام آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ساتھ مسجد ہے، اس پل سے ہم گزر رہے ہیں اور گزرتے ہی آگے یہ بیریئر فارسٹ چیک پوسٹ کا لگ گیا، جس سے صبح شام ٹریفک کی آمد و رفت اور ساتھ میں 2-3 سکول ہیں اور ان سکولوں کے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ چیف کنزرویٹر یہ صوبائی حکومت سے میں مطالبہ کروں گا کہ خدا رہا اس کو تھوڑا سا اوپر شفٹ کر لیں۔ خاندہ ڈھابا وہاں کھلی جگہ ہے، دور دور تک دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اس موڑ میں اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا یہ عوام کو تکلیف دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی اپنے ناظرین کی نظر میں نے کر دی ہے، اب اس پہ آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اب بیرکونڈ ہم پہنچ چکے ہیں اور بیرکونڈ سے ہم جب گزریں گے بیرکونڈ کی صورتحال بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ آج تو چلیں جمعرات ہے، اتنی ٹریفک تو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ٹریفک کی آمد و رفت ہے وہ بھی مشکل کا شکار ہے۔ اس لیے ایک تو روڈ کی حالت اور دوسرا بے ہنگم گاڑیاں جو جس کا منہ میں آئے وہ جہاں کھڑی کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی پوچھے گا تو پھر اس پر بھی انگلیاں اٹھے گی کہ جی ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ ناظرین آج ہمارا ایک سفر، ہم اپنی ایک مقدمے کے سلسلے میں ایبٹ آباد جا رہے تھے تو راستے میں مسافر ویگن جو ایبٹ آباد مانسیرا ویگن سروس ہے، اس کو ٹریفک اہلکاروں نے روکا اور اس کے کاغذات چیک کیے تو اس میں ان کے ڈرائیونگ لائسنس جو تھا وہ ایکسپائر ڈیٹ میں تھا
تو 1500 روپے جرمانے کے بجائے 300 روپیہ ایبٹ آباد پولیس نے اس کا چلان کیا اور بڑے اخلاق کے ساتھ۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہمیں واٹس ایپ پہ خبریں مل رہی تھی کہ جی ٹریفک پولیس ایبٹ آباد کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو پریکٹیکل جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹھیک تھا۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بڑے معذرت نامے کے ساتھ ڈرائیور کے کاغذات چیک کیے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈرائیور حضرات جو مسافر گاڑیاں چلاتے ہیں اور خاص کر ایبٹ آباد مانسہرہ کے درمیان، ان میں بعض ڈرائیور تو انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں اور بعض جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، جو اخلاق کے اعتماد سے اپنے ڈاکومنٹس بھی پورے رکھتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ تجربہ ضرور ہوا کہ جو ڈرائیور اخلاق سے عاری ہے اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈرائیونگ کرنے سے روکا جائے، اور مالکان گاڑی سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے ڈرائیور جو اپنی صحت کا، اپنی جان کا خیال نہیں رکھتے، وہ مسافروں کا اور گاڑی کا کیا خیال رکھیں گے؟ تو ایسے ڈرائیوروں کو پہلے چیک کر کے گاڑی پہ بٹھایا جائے، کیونکہ انسانی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس وقت ہم ویلکونڈ بازار سے گزر رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک لمبی قطار جو ہے یہ کیری مسافر ڈبوں کی لگی ہوئی ہے، اور اس روڈ پر یہ بے تحاشا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کیا ان کے کاغذات، گاڑی کے ڈرائیور لائسنس وغیرہ پورے ہیں۔ یہ جب شوق دبازیاں بھی دکھاتے ہیں تو ٹریفک حادثے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے یہ ٹریفک رکتی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ تریار روڈ ہے، زاہد ناظم سابق امیدوار پیک ہے، بدی صوبائی اسمبلی، ان کے آبائی علاقات ہے ترا، اور اب ہم یہ اوگی کی طرف جا رہے ہیں، اور سامنے آپ اس سڑک پر بہت سارے گڑھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی رفتار اسی وجہ سے کم ہے، یہاں پر آمد و رفت میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر نئے کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔